اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل لوک سبھا میں زوردار ہنگامہ ہوا، کیونکہ لوک سبھا میں اپوزیشن پارٹی قائد حزب اختلاف اپوزیشن دبنگ لیڈر راہل گاندھی نے وزیر داخلہ امت شاہ کا استعفیٰ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ آر ایس ایس اور امت شاہ پر راہل گاندھی نے حکومت پر، آر ایس ایس پر اور امت شاہ پر کڑا حملہ کیا اور کہا کہ طلبہ، اسٹوڈنٹس، چھاتروں پر تشدد، بچوں کو مار پیٹ، ان کو لہو لہان کرنا، اس معاملے کی پوری نگرانی سپریم کورٹ کی نگرانی میں پوری تحقیقات اور انکوائری کروائی جائے، ایسا راہل گاندھی نے مطالبہ کیا ہے۔ کیونکہ پولیس والوں نے جس طریقے سے گنڈا گردی کی اور وہاں پر جو ہڑدنگ پولیس والوں نے مچایا، ظاہر بات ہے کہ پولیس والے بھی تھے لیکن پولیس کی وردی میں گنڈے اور آتنکی بھی چھپے ہوئے تھے، جن کو باقاعدہ آر ایس ایس کے بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے راہل گاندھی نے آر ایس ایس پر حملہ کیا اور امت شاہ پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ امت شاہ وزیر داخلہ ہے، گرہ منتری ہے۔ امت شاہ کے اشارے کے بغیر پولیس یہ ننگا ناچ نہیں کر سکتی۔ اس لیے راہل گاندھی نے کہا کہ امت شاہ استعفیٰ دیں، تو لوک سبھا میں زوردار ہنگامہ ہوا۔ میری ان باتوں سے اور راہل گاندھی کی ان باتوں سے آپ سہمت ہیں؟ کیا آپ سہمت ہیں کہ امت شاہ نے استعفیٰ دینا چاہیے؟ اگر آپ سہمت ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیں۔ آج دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پیپر لیک کو حکومت روک نہیں پا رہی ہے۔ ابھی مہاراشٹر میں پھر پیپر لیک ہوا تو حکومت یعنی بھارتی جنتا پارٹی روک نہیں پا رہی ہے۔ اسی پیپر لیک کے ورودھ میں وزیر تعلیم، شکشا منتری پردھان کے استعفے اور ریزائن کو مانگ رہے تھے لاکھوں چھاتر اور چھاترائیں، جنہوں نے جنتر منتر پر 20-22 دن تک دھرنا دیا۔ خیر، اب لوک سبھا میں پیپر لیک مخالف بل منظور ہو گیا، یعنی پیپر لیک معاملے میں جو پکڑا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو سزا کیا ہوگی؟ 7 سال تک کی سزا اور 10 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ اب یہ جو پیپر لیک ہوا تھا، اس کو لے کر سی بی آئی نے تقریباً 20,000 پیجز پر مشتمل چارج شیٹ عدالت میں داخل کی ہے اور بقیہ دستاویزات بھی مانگے گئے ہیں۔ اور اب ان معاملات پر یعنی پیپر لیک کے معاملات پر 3 اگست کو سپریم کورٹ میں اگلی سماعت 3 اگست کو ہوگی۔ بڑی خبر آ رہی جی ہاں، 12 سال بعد دو مسلم نوجوان 12 سال بعد آخر گزشتہ کل ضمانت پر رہا کیے گئے۔ فیصلے میں اتنی تاخیر، غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے جس کو لے کر کورٹ نے کہا ہے کہ یہ شخصی آزادی کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایکچوئل میں ہوتا یہی ہے کہ پولیس کسی بھی مسلمان کو خاص طور سے کسی بھی الزام میں جیل کے سلاخوں میں ڈال دیتی ہے اور پھر برسوں اس کو جیل کی سلاخوں میں رکھا جاتا ہے اور پھر 10, 12, 15 سال کے بعد یہ کہا جاتا ہے
کہ ثبوت ناکافی ہونے کی بنیاد پر انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ میں نے کل بھی بتایا کھرگون معاملے میں کہ اب اگر ثبوت ناکافی ہے اس کا مطلب وہ بیچارہ پھنسایا گیا تھا، تو اب جن لوگوں نے اس کو پھنسایا تھا یا جن پولیس والوں نے اس کو جھوٹے کیس میں جیل کے سلاخوں میں ڈال کر اس کی زندگی، اس کے پریوار کی، اس کی پوری فیملی کی زندگی تباہ کی، آخر ان پولیس والوں کو کیا سزا دی جائے یہ بھی طے ہونا چاہیے۔ اب یہ جو 12 سال بعد 2 مسلم نوجوان چھوٹے ہیں، ان کو پھنسایا گیا تھا انڈین مجاہدین سے تعلقات کے الزام میں، تقریباً 12 برس سے یہ جیل میں بند تھے دونوں مسلم نوجوان، ایک محمد ثاقب انصاری اور دوسرا وقار اظہر۔ اب ان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے مقدمے کی سماعت میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے، یہ کہہ کر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ شخصی آزادی کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی جی ہاں، ہمارے ہاں عدالت کے فیصلے مرنے کے بعد بھی، مرنے کے کئی سال کے بعد بھی آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی باقاعدہ کلیئر کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ایک بڑی خبر آئی ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے پیارے پیارے وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ، جو من کی بات نہیں کرتے تھے اور وہ بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ صرف کام کرتے تھے۔ وہ نریندر مودی کی طرح ٹر 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 بک بک بکواس نہیں کرتے تھے، وہ صرف کام کرتے تھے اور خاموش طبیعت کے انسان تھے۔ اب پڑھے لکھے بھی تھے، جی ہاں، وہ ایسے چوتھی پاس نہیں تھے، انہوں نے پلیٹ فارم پر چائے نہیں بیچا تھا، اس لیے ان کے دور میں ملک بڑے پیارے انداز میں چل رہا تھا۔ خیر وہ دنیا سے چلے گئے، مگر ان پر بھی ایک کیس ڈالا گیا تھا، کوئلہ بلاک الاٹمنٹ۔ جی اب اس معاملے میں خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم ایکس پی ایم منموہن سنگھ کو عدالت سے راحت ملی اور کوئلہ بلاک الاٹمنٹ معاملے میں راحت ملی سپریم کورٹ سے، اور ان کا وہ جو سمن تھا وہ رد کرنے کا فیصلہ کورٹ نے سنایا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے E20، آپ جانتے ہیں یہ E20 بڑا مشہور ہو گیا، یعنی آپ کی گاڑیوں میں گنا ڈالنے کی بات ہو رہی تھی۔ جی ہاں، ابھی صرف گاڑیوں میں آپ کی بی جے پی جو ہے آپ کی گاڑیوں میں صرف گاڑیوں میں گنا ڈال رہی ہے، لیکن خیر اس معاملے پر جن جن لوگوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنائے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی آزادی نتن گڈکری کو کورٹ نے دے دی ہے۔ اب وہ اور زیادہ آزاد ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ E20 پر گڈکری جی نے پرانی گاڑیوں کو وارننگ دی اور یہ کہا کہ BS3 گاڑیوں کے ربڑ کے پرزے بدلنا پڑ سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر کیندری منتری برائے سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہیں یعنی ایکسپریس ہائی وے وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ E20 پیٹرول جس میں 20% ایتھنول اور 80% پیٹرول شامل ہوتا ہے اسے استعمال کرنے کی صورت میں 1 اپریل 2005 سے متعارف ہونے والی اور 2016 سے پہلے تیار کی گئی BS3 گاڑیوں کے بعض ربڑ کے پرزے کو باقاعدہ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی آپ کو پھر کچھ نہ کچھ گاڑیوں میں کام کرانا پڑے گا۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے، ریاست مہاراشٹر میں اسکولوں اور 50 میٹر کے دائرے میں وڑا پاؤ اور چاکلیٹ اور جنک فوڈ کی بکری پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی اسکولوں اور اسکول کے آس پاس 50 میٹر کے دائرے میں کوئی بھی وڑا پاؤ کی دکان نہیں لگے گی، چاکلیٹ اور یہ جنرل اسٹور جو چلتے ہیں جنک فوڈ اس کو بیچا نہیں جائے گا۔ مہاراشٹر سرکار نے اس پر پابندی لگا دی ہے اور غیر قانونی طریقے سے کچرا پھینکنے پر بھی سختی کی جا رہی ہے اور حساس مقامات سینسٹیو جگہوں پر CCTV لگانے کا حکم بھی مہاراشٹر حکومت نے دیا ہے اور BMC کمشنر اشونی بھیڑے نے بھی آدیش جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ احمد آباد میں ایک طیارہ عربی لفظ یعنی پلین حادثہ ہوا تھا احمد آباد میں، جی ہاں، جس میں گجرات کے ایک بڑے نیتا روپانی بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ کروایا گیا۔
اب بہت سارے سوالات اٹھے تھے، لیکن اب اس پلین حادثے کو لے کر انکوائری اور تحقیقات چل رہی ہے، تو اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ پلین حادثہ معاملے پر کیندری سرکار نے، یعنی مرکز نے، مرکز بولے تو دلی مرکز نظام الدین نہیں، وہ ساتھ صاحب والا نہیں، مرکز کا مطلب ہوتا ہے کیندر سرکار نے پارلیمنٹ کو اہم جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ فیول کنٹرول سوئچ میں خرابی نہیں تھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا تھا، بات اٹھائی تھی کہ جو فیول کنٹرول سوئچ ہوتا ہے وہ بند تھا یا خراب تھا، تو سرکار نے جانکاری دی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی بھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ دیکھتے رہیے، کبھی بھی یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوگی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی جی ہاں، وزیر اعظم لاڈلے پیارے پیارے چہیتے وزیر اعظم جن کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، جن کی تصویریں دیکھ کر لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف پوسٹیں ڈالی تھی سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر اور سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز پر، خاص طور سے جنتر منتر پر جب دھرنے چل رہے تھے تو بڑی عجیب و غریب تصویریں نریندر مودی کی ڈالی گئی تھی، لیکن اب جن لوگوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ورودھ میں پوسٹیں ڈالی تھی وہ اب ان کو مہنگی پڑ گئی، کیونکہ دلی پولیس نے ایکس کے یعنی ٹویٹر کے کئی ہینڈلز پر شکنجہ کسا اور ان لوگوں پر FIR درج کروا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم مودی کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز، بدنیتی پر مبنی اور ہتک آمیز مواد شائع کرنے کے معاملے میں دلی پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے متعدد ہینڈلز کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ آئین بڑی خبر آ رہی جی ہاں، دہلی میں جنتر منتر پر جو آندولن ہوا 22-23 دن، پھر اس آندولن کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جینزی کو یوں سمجھے کہ کامیاب آندولن ان کا مانا گیا اور ان کا ڈیمانڈ پورا ہوا اور شکشن منتری پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ جی ہاں، لیکن اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہماری میڈیا ماہر ہے کنیکشن جوڑنے میں، ISI وہ کیا بولتے اس کو ISIS، وہ ان سے کنیکشن جوڑنے میں، پاکستان سے کنیکشن جوڑنے میں ہماری میڈیا بھی ماہر ہے، اور حکومت تو ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ ماہر ہے۔ تو اب خبر آ رہی ہے کہ حکومت مہاراشٹر نے جنتر منتر میں جو آندولن ہوا اس آندولن کا پاکستان سے کنیکشن مہاراشٹر سرکار نے ڈھونڈ لیا اور 500 سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی شناخت کر لی اور یہ کہا گیا کہ یہ سب پاکستان سے کنیکٹڈ تھے۔ یعنی مہاراشٹر سرکار نے بتا دیا کہ یہ جو احتجاج آندولن جو چھڑا تھا اور اس نے بڑا زور پکڑا تو اس کو پاکستان سے ہوا دی جا رہی تھی، اور 500 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے کنیکٹڈ تھے۔ تو حکومت مہاراشٹر کے لیے آپ ایک بار زوردار تالیاں بجا دے کہ بہت بڑا زبردست کنیکشن ہماری مہاراشٹر کی سرکار نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ آئیے آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ چھاتراؤں نے جنتر منتر پر آندولن کیا اور پہلا ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ تھا کہ شکشن منتری پردھان استعفیٰ دیں۔ چلیے، پردھان نے استعفیٰ آخر دے دیا۔ بچوں کو لہو لہان ہونے کے بعد تھوڑی سی ہو سکتا ہے جب پورا ملک تھوکنے لگا تو شرم آئی، اور بی جے پی جب راہل گاندھی کی انٹری ہو گئی، وجے تھلاپتی کی انٹری ہو گئی، فلم اداکاروں کی انٹری ہو گئی، اپوزیشن پارٹیوں کی اکھلیش یادو کی انٹری ہو گئی، اور وہ آندولن جب پورے ملک میں پھیلنے لگا تو پھر بی جے پی نے ایک نیا راستہ نکالا، پردھان کا استعفیٰ لے لیا، اور اب پردھان کے استعفے کے بعد نئے شکشن منتری بن گئے ہیں۔ لیکن اب سنیے، آپ نے کہاوت سنا ہوگا، آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا، تو تکلیف تو ہونے والی ہے۔ اب سنیے، جو نیا ایجوکیشن منسٹر بنا ہے ان کے تعلق سے راہل گاندھی نے بھی کہا، اور اب ہمارے مہاراشٹر کے دبنگ نیتا ادھو ٹھاکرے گروپ کے سنجے راؤت کا بڑا بیان آیا ہے، اور یہی بیان کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راہل جی وغیرہ سب نے دیا ہے کہ یہ جو نیا ایجوکیشن منسٹر آیا ہے، جینزی میرے پیارے بچوں بچیوں، یہ جو نیا ایجوکیشن منسٹر آیا ہے یہ کوئی کم خطرناک نہیں ہے،
یہ وہ ایجوکیشن منسٹر ہے, سنجے راؤت نے کہا کہ یہ وہی ایجوکیشن منسٹر ہے جس کو آج بنایا گیا. اس نے ریپ کرنے والے پاپیوں اور مجرموں کا سپورٹ کیا تھا. سنجے راؤت نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یہ نیا وزیر تعلیم سب سے پہلے تو RSS کا پرچارک ہے. یعنی جس تنظیم نے ہمیشہ, جس سنگٹھن نے بھارت کو نقصان پہنچایا ہے, جس سنگٹھن نے 50-52 سال تک کے ہمارے ترنگے سے پیار بھی نہیں کیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر پر کبھی نہیں لہرایا, جس سنگٹھن نے ہمیشہ انگریزوں کا آزادی کی لڑائی میں ساتھ دیا, یہ اس سنگٹھن کا پرچارک ہے اور وہی سنگٹھن دیش کو چلا رہی ہے. بی جے پی اصل میں اسی کی بچہ پارٹی ہے. تو سنجے راؤت نے یاد دلایا کہ یہ نیا ایجوکیشن منسٹر RSS کا پرچارک ہے اور یہ وہی خطرناک مجرم ہے جس نے بلقیس بانو کا ریپ کرنے والے مجرموں کی حمایت کی تھی, سمرتھن کیا تھا, سپورٹ کیا تھا. یعنی اب ایک ریپسٹ کے سپورٹ کرنے, کئی ریپسٹوں کا سپورٹ کرنے والے آدمی کو ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایجوکیشن کا حال کیا ہوگا. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ